بڑے عجلت میں الیکشن قوانین پاس کروائے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایک نظام ہے کہ الیکشن قوانین بناتے وقت اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے صرف 33 منٹ کی کارروائی سے آئندہ الیکشن کے لیے قوانین پاس کروائے ہیں، اور ابھی سے اس حکومت نے آئندہ الیکشن کو بھی متنازع بنایا۔ خود حکومت خوف میں مبتلا ہے، وہ عوام کے چہروں کو اور عوام کے رویوں کو اور عوام کے احساسات کو جانتی ہے کہ عوام اس سے ناراض ہے، اور اس لیے عوام کو خوش کرنے کی بجائے، ان کے مسائل حل کرنے کی بجائے، انہوں نے ایک اور دانلی کے لیے پلان تیار کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی اس پر اعتراضات کیے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے جو قوانین پاس کروائے ہیں یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو آئین نافذ ہے یہ اس کے سینس کے خلاف ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ جمہوری نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ایک شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر نظام بنایا جائے۔ معزز صاحب حضرات، پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ پاکستان کے لوگ محنت کرتے ہیں، پاکستان کے لوگ ایک محنتی قوم ہے، مزدور محنت کرتا ہے، کاشتکار محنت کرتا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہماری حکومت کے مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو ہم کماتے ہیں وہ سود میں چلا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ بجٹ میں بھی 3.4 ٹریلین پیسہ ہمارا قرضوں میں چلا جائے گا۔ اور جب ہم نے حکومت سے پوچھا کہ اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا تو حکومت کہتی ہے کہ ہم مزید قرضہ لیں گے، اور مزید قرضہ بھی سود پر لیں گے۔ اس حکومت نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح ریاست قائم کریں گے، تو مدینہ کی اسلامی ریاست نے تو سود کو ختم کیا تھا، لیکن اس حکومت نے آنے کے بعد سود میں اضافہ کیا ہے، حتیٰ کہ وفاقی شرعی عدالت میں وفاقی حکومت سود کی ترجمانی کر رہی ہے کہ سود کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اس حکومت نے آنے کے بعد ایک ہی بڑا کام کیا ہے، اور وہ یہ کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے گزشتہ ادوار میں جتنے قرضے لیے تھے تو اس حکومت نے ان میں اس سے بھی دگنے قرضے لیے، اور اس حکومت کا کارنامہ یہ ہے کہ 45,000 ارب روپیہ کا قرضہ اس وقت پاکستانی قوم کے کندھوں پر ہے۔ قرضوں کا ایک کوہ حمالیہ ہے، اور حکمران ہے کہ عیش اور عشرت میں مصروف ہے۔ حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں لیکن عوام مر رہے ہیں، اور حکومت کو کوئی احساس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس حکومت نے پاکستان کی جو 73 سالہ تاریخ میں کشمیر کے عوام نے جدوجہد کی تھی، اور ہمیشہ پاکستانی قوم نے ان کا ساتھ دیا ہے، اس حکومت کے آنے کے بعد مسئلہ کشمیر سردخانے میں پڑ گیا، اور اس حکومت کے آنے کے بعد مقبوضہ کشمیر کے نام سے جو ریاست تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر انڈیا نے نہ صرف قبضہ کیا بلکہ آئین میں تبدیلی کر کے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنایا۔ عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، لیکن کوئی ایک عملی کام نہیں کر سکے بیانات کے علاوہ۔ اگر کشمیر خدا نخواستہ اسی طرح معاملات کشمیر کے چلتے رہے تو ہر دن 4 اور 6 ہزار تک ڈومیسائل مقبوضہ کشمیر میں انڈین شہریوں کو جاری کیے جاتے ہیں، اور 10 سال بعد مقبوضہ کشمیر میں مسلمان اقلیت میں ہوں گے، وہاں ہندو میجارٹی ہوگی، اور پھر شاید انڈیا مطالبہ کرے گا کہ اب استصواب رائے ہو جائے۔ اس لیے پاکستان کی حکومت نے
کشمیر کاسٹ کے ساتھ بے وفائی کی، کشمیر کاسٹ کے ساتھ غداری کی، شہدائے کشمیر کے ساتھ غداری کی، اور پاکستان کی موجودہ حکومت نے عوام کے ساتھ ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگوں کو گھر دیں گے، 50 لاکھ بے گھر لوگوں کو گھر دیں گے، ایک گھر اب تک نہیں دے سکے، 3 سال تو ہو گئے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور اس وقت 2.5 کروڑ سے زیادہ نوجوان وہ بے روزگار ہے۔ یہ حکومت ہر لحاظ سے ناکام ہوئی ہے۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر عوام یہی چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو، ایک کرپشن فری پاکستان بن جائے، عوام کو عدالتوں میں انصاف مل جائے، بچوں کو تعلیم ملے، نوجوانوں کو روزگار ملے، تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہو، اس ملک میں اللہ کی دین کے سربلندی ہو، اس ملک میں نظریائی پاکستان کی حکمرانی ہو، اس ملک میں آئین پاکستان کی حکمرانی ہو۔ موجودہ حکمران آئین کے صرف ان دفعات اور شقوں کو جانتی ہے اور جانتے ہیں جن میں ان کے اختیارات ہیں، لیکن جہاں عوام کی حقوق کی بات ہے وہاں یہ لوگ اندھے، بہرے اور گنگے ہیں۔ اس وقت بین الاقوامی محاذ پر بھی ہماری حکومت ناکامی سے دوچار ہے، اور ملک کے اندر بھی اس حکومت کا رٹ ختم ہوا ہے، بد امنی میں اضافہ ہوا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ گزشتہ 6 مہینے قبل کوئٹہ میں 10 مزدور ذبح کیے گئے، اور 11 دن تک وہ ایک چوک پر ان کے لاشیں پڑی رہی، لیکن وزیر اعظم پاکستان وہاں پر نہیں گئے، اور اس وقت تک نہیں گئے جب تک لوگوں نے ان کو دفنایا نہیں۔ ابھی چند دن قبل ہمارے بنوں کے علاقے جانی خیل میں 3 بچے مارے گئے، اور لوگوں نے 10 دن تک ان کی لاش کو سڑک پہ رکھا تھا۔ وزیر اعلیٰ جا کر انہوں نے ان کے ساتھ وعدے کیے کہ ان کے مطالبات ہم پورا کریں گے، اور وہ کچھ چاہتے نہیں تھے، وہ صرف امن چاہتے تھے۔ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ حکومت سرپرستی میں یہاں مسلح لشکر بن گئے ہیں، ان کا خاتمہ ہو اور عوام کو امن دیا جائے، لیکن عوام کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا، اور اس کے بعد اس قبیلے کا مشر اور ملک کو دن کے روشنی میں ان کے گھر میں قتل کیا گیا، اور پھر 13 دنوں سے ان کی لاش ادھر ہی ویسے ہی پڑی ہے، لیکن اس حکومت نے ان کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اغوا برائے تاوان عام ہے، لوگوں کے حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ ان حالات میں صرف ایک ہی روشنی ہے، اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی میدان میں کڑی ہے۔ ہم نے طے کیا ہے، ہم نے عزم کیا ہے، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے ہمیشہ عوام کی ترجمانی کی ہے، عوام کی حقوق کی لڑائی لڑی ہے، عوام کے مسائل کے لیے آواز اٹھائی ہے، چوک اور چوراہوں میں بھی اور ایوانوں میں بھی۔ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی ایک حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی، اور ہم اس نظام کے خلاف ہے، اس نظام کی تبدیلی کے لیے اور اس ملک کو ایک حقیقی اسلامی اور خوشحال پاکستان بنانے کے لیے ہم عوام سے بھی تعاون چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ گندا نظام، یہ سٹیٹس کو، یہ قریب المرگ ہے، اور اس ملک میں اسلامی انقلاب کا سورج طلوع ہونا چاہتا ہے۔